صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم بار بار ہم سے یہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، اور جہاں خداوند کریم نے ہم سے تقاضا کیا ہے کہ ہم اس سے طلب کریں، ہم اس سے مانگیں، وہیں اللہ کے بہترین بندوں نے یعنی ائمہ نے یعنی اللہ کے اوصیاء نے انبیاء نے ہمیں یہ طریقہ بتایا کہ اللہ سے مانگا کس طرح سے جائے، خدا سے مانگنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، خداوند کریم سے مانگ رہے ہیں تو کون سی چیزیں مانگنی چاہیے. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ماہ رمضان المبارک میں ریکمنڈ کی ہوئی دعاؤں کو کچھ حد تک سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جس طرح ہم نے دعائے ابو حمزہ صومالی کو تھوڑا سا سمجھا، ہم نے تھوڑا سا دعائے افتتاح کو سمجھنے کی کوشش کی، اسی طرح آج ہم تھوڑا سا اس کا ایک خاکہ سمجھنے کی کوشش کریں گے دعائے مجیر کا. دعائے مجیر جو ماہ رمضان المبارک کے ایام البیض میں پڑھی جانے والی دعا ہے اور ریکمنڈ کی گئی ہے ان 3 دنوں میں پڑھنے کے لیے. ٹھیک، ایام البیض سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ کسے کہتے ہیں. جن ایام میں اس دعا کو پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو ایام البیض کہتے ہیں. ایام البیض کہنے کا کیا ریزن ہے؟ اس میں سب سے پہلا ریزن یہ بتایا جاتا ہے کیونکہ بیض کا معنی ہوتا ہے وائٹ، سفید، چمکدار، اور عرب کا دستور یہ تھا کہ وہ دنوں کے جو نام ہے نا وہ چاند کی روشنی کے مطابق رکھا کرتے تھے. اور چونکہ 13، 14، 15 کی جو راتیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ چمکدار ہوتی ہیں چاند کے اعتبار سے، کیونکہ چاند پوری طرح سے نکلا ہوا ہوتا ہے، روشن ہوتی ہیں وہ راتیں، اس وجہ سے ان راتوں کو ایام البیض کہا جاتا ہے. یعنی روشن راتیں، چمکدار راتیں، سفید راتیں، اجالے والی راتیں. ٹھیک ہے، یہ 3 دن. اس کے علاوہ جو ہے روایات ایام البیض کے لیے اور بھی مختلف طریقے سے ملتی ہیں. مثال کے طور پر ایک مقام پر ملا کہ ان ایام کو ایام البیض اس لیے کہتے ہیں کیونکہ خداوند کریم نے جب حضرت آدم کو ترک اولا کے بعد زمین پر بھیجا تو ان کا جسم اطہر سیاہ ہو گیا تھا. جس وقت فرشتوں نے حضرت آدم کے جسم اطہر کو سیاہ دیکھا، فرشتے گریہ کرنے لگے، فرشتے رونے لگے، اور ملائکہ نے پروردگار عالم سے گڑ گڑا کر کہا، خداوند کریم تو نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، ٹھیک، اپنی قدرت سے تو نے اس کو بنایا، مٹی منگوا کر بنایا، اور پھر اس کے بعد اپنی جانب سے اپنی قدرت سے اس کے اندر روح ڈالی اور اس کو اتنا پسند کیا کہ ہم کو حکم دیا کہ ہم اس کا سجدہ کریں، اور ہم نے تیرے حکم کی تعمیل کی. اتنا تیرا خاص بندہ، اتنا تیرا محب بندہ، اور آج ایک چھوٹا سا ترک اولا اس سے ہوا، تو نے زمین پر بھیج دیا اور اس عالم میں بھیج دیا کہ اس کا جسم مبارک اب سیاہ ہے. خدا ہم سے یہ دیکھا نہیں جاتا، تو آدم کو معاف فرما. پروردگار عالم نے فرشتوں سے کہا کہ جبرائیل سے جا کر کہہ دو کہ جبرائیل حضرت آدم کے پاس جائیں اور جا کر کہیں کہ آدم روزہ رکھیں اور روزہ رکھ کر خدا کی بارگاہ میں دعا مانگیں، اللہ ان کی اس مصیبت کو آسان کر دے گا. حضرت آدم کے پاس جبرائیل آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں اللہ نے کہا ہے آپ کو روزہ رکھنا ہے، اور روزہ رکھنے کے بعد خدا سے توسل کرنا، اللہ سے دعا مانگنی ہے. حضرت آدم نے پہلا روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد توبہ کی، دعا مانگی، تو حضرت آدم کا 1/3 جو پارٹ تھا جسم کے جو اعضاء ہے وہ 1/3 جو ہے وہ سیاہ سے سفید ہو گئے. ٹھیک ہے،
پھر پروردگار عالم نے دوسرے دن کہا جبرائیل سے کہ پھر سے جاؤ، اور جانے کے بعد حضرت آدم سے کہو کہ پھر سے روزہ رکھیں اور دعا کریں تو مشکل آسان ہوگی۔ حضرت جبرائیل دوبارہ آتے ہیں اور حضرت آدم سے کہتے ہیں اللہ نے کہا کہ آپ روزہ رکھیں اور دعا کریں، آپ کی مشکل آسان ہوگی۔ حضرت آدم نے پھر روزہ رکھا اور اس کے بعد اللہ سے دعا کی، تو ایک اور بار 1/3 حصہ جو تھا حضرت آدم کا سیاہ سے سفید ہوا۔ جانتے ہیں کہ یہ تاریخیں کون سی تھیں جب حضرت آدم روزہ رکھ رہے تھے؟ روایات یہ کہتی ہے کہ جس دن حضرت آدم نے پہلا روزہ رکھا وہ 13 رجب کا دن تھا، سبحان اللہ۔ دوسرا روزہ جب رکھا وہ 14 رجب تھی، اور پھر اللہ نے جبرائیل سے تیسرے دن کہا آدم سے کہو کہ آج پھر روزہ رکھے اور دعا کرے۔ حضرت آدم نے پھر روزہ رکھا اور دعا کی 15 رجب کے دن، اور خداوند کریم کے حکم سے حضرت آدم کے جسم اطہر کو جو سیاہ تھا اسے سفید کیا گیا، چمکدار کیا گیا۔ اس وجہ سے تاریخ 13، 14، 15 کو ایام البیض کہتے ہیں، یعنی سفیدی والے ایام۔ خدا کی بارگاہ میں دعا کریں ہاتھ اٹھا کر، معبود حقیقی ایام البیض کے ایام میں انہی ایام کا واسطہ دے کر، تجھے تیری عزت و جلالت کا واسطہ دے کر فریاد کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی گناہوں کی تاریکی ہے، ہم بھی گناہوں کی وجہ سے سیاہی میں چلے گئے، تاریکی میں چلے گئے۔ خداوند کریم ان روشن دنوں کے صدقے ہمارے گناہوں کو بھی روشنی میں، یا یوں کہہ دیا جائے کہ ہمارے گناہوں کی تاریکی کو اجالے میں تبدیل کر دے۔ خداوند کریم ہمیں گناہوں کے اندھیرے سے نکال کر نیکیوں کے اجالے کی طرف لے جا۔ اے معبود حقیقی تجھ سے فریاد کرتے ہیں ان ایام البیض کی فضیلتوں کا واسطہ دے کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تاکہ ہم بھی تیری بارگاہ میں سفیدی کے عالم میں، سیاہی کے عالم میں نہیں، سفیدی کے عالم میں روشن ہو کر تجھ سے ملاقات کر سکیں۔ بہرحال دعائے مجیر انہی ایام البیض میں پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، اور وہ خصوصی طور پر ماہ رمضان المبارک کے ایام البیض میں 13، 14، 15 کو پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ دعائے مجیر وہ ہے کہ جو اللہ کی جانب سے آئی ہے۔ خداوند کریم نے اس دعا کو جناب جبرائیل کے ذریعے سے نبی کریم تک پہنچایا ہے۔ روایت کے جملے ہیں کہ نبی کریم بیٹھے ہوئے تھے مقام ابراہیم پر، نماز میں مشغول تھے، اور اسی موقع پر جبرائیل امین یہ دعا لے کر آئے۔ دیکھیں زمان و مکان کے اعتبار سے بھی اس دعا کی فضیلت کتنی بالا ہے نا۔ جہاں پر یہ دعا آ رہی ہے اس کا مکان کیا ہے؟ مقام ابراہیم ہے۔ جس وقت یہ دعا آ رہی ہے وہ وقت کون سا ہے؟ نماز کا وقت ہے۔ جو دعا لا رہا ہے وہ جبرائیل جیسا فرشتہ ہے، جو دعا حاصل کر رہا ہے، لے رہا ہے، وہ نبی کی ذات سے اقدس ہے، اور جس نے دعا کو بھیجا ہے وہ معبود حقیقی ہے۔ کتنی خوبصورت ہوگی یہ دعا، اور اس کے اثرات کتنے عظیم ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ کہا گیا کہ اس دعا کو اگر کوئی ان 3 دنوں میں ماہ رمضان کے پڑھ لیتا ہے تو پروردگار عالم اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ بارش کے بوند کے برابر ہی کیوں نہ ہو، یا درخت کے پتوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، یا یہ کہا گیا کہ صحرا ڈیزرٹ میں جو ریت ہوتی ہے ان ریت کے ذرات کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اس کے گناہ پروردگار عالم معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے۔ خدا تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اگر ان 3 دنوں میں یہ دعا کو پڑھا جائے۔ اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ صرف اور صرف یہ دعا گناہوں کی معافی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس دعا کو اگر کوئی غم کے عالم میں پڑھتا ہے تو خدا اس کے غم کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر کوئی اس دعا کو بیماری کے لیے پڑھے، کسی مریض کے لیے پڑھا جائے تو اس کی بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے، یعنی بیماروں کو شفا دیتی ہے یہ دعا۔ اس کے بعد کہا گیا کہ اگر کوئی انسان
تنگ دستی میں اس دعا کو پڑھے، یعنی غربت میں پڑھے اور غربت سے بہت زیادہ پریشان ہو چکا ہے، وہ بے نیاز ہونا چاہتا ہے، پروردگار عالم اس دعا کی برکت سے اسے مالا مال کر دیتا ہے، مالدار بناتا ہے، اس کی رزق میں فراوانی عطا کرتا ہے۔ بہت زیادہ فضیلت اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے یہ دعا، اور اس دعا میں ہم پروردگار عالم سے 88 مرتبہ ایک جملہ کہتے ہیں، وہ ہے اجرنا من النار یا مجیر۔ 88 ٹائمز ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ سے، اجرنا من النار یا مجیر، پروردگار عالم نار جہنم سے تو ہمیں نجات دے دینا۔ دیکھیں کیا کنسپٹ ہے نا، کہ ماہ رمضان کیا ہے، رمضان یعنی جلا دینے والا مہینہ، یہ جو گناہوں کو جلا دیتا ہے یہ وہ مہینہ ہے۔ ایک طرف یہ مہینہ وہ ہے جو گناہوں کو جلا دیتا ہے، دوسری طرف دعائے مجیر کے ذریعے سے ہم نارے جہنم سے اللہ سے نجات مانگ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب گناہ جل جائیں گے اس مہینے میں تو نارے جہنم سے بھی ہمیں آزادی مل جائے گی۔ یعنی ایک بہت گہرا رشتہ ہے ماہ رمضان سے دعائے مجیر کا۔ اور اس کے علاوہ آخر میں ایک بات اور آپ کی خدمت میں، کہ دعائے مجیر شفا بخش دعا ہے، صرف جسم کو نہیں بلکہ یہ روح کو بھی شفا دیتی ہے، روح کو بھی جلا دیتی ہے، یعنی روحانی طاقت انسان کے اندر پیدا کرتی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جس کی روح سالم ہو جائے اس کا جسم آٹومیٹکلی سالم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا روحانی طاقت پیدا کرنے کے لیے، جسمانی طاقت پیدا کرنے کے لیے، بہت ساری فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ 3 دن دعائے مجیر ضرور پڑھیں، اور مجھے بھی انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہر دعا کے ساتھ ایک ہی دعا ہماری اور آپ کی ہے، اور وہ یہ کہ خداوند کریم ظہور امام زمان میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار کرے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔